نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، میں نے جمعے کے بیان میں بتایا تھا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے موضوع پر گفتگو فرمائی تھی۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ بنو سعد میں گزرا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب دودھ کا زمانہ پورا ہوا اور حلیمہ سعدیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے حضرت آمنہ کے سپرد کیا، تو حضرت آمنہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے مرحوم شوہر کے قبر کی زیارت کراؤں۔ حضرت عبداللہ تجارت کے غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور واپسی میں مدینے تک آنے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آیا، اور ان کے سسرال والوں نے وہیں پر روک لیا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت آمنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کراؤں۔ لہذا مدینے کا سفر کیا، اور 3 آدمی نے سفر کیا، حضرت آمنہ، ام ایمن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کی عمر تھی اس وقت۔ ان تینوں نے سفر کیا، اور مدینے میں 1 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو مقام ابوا میں آ کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی علیل ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ابوا نامی مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اب یسیر بھی ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ 6 سال کے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر کیا حالت ہوئی ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ کتنا پہنچا ہوگا، کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ 6 سال کے بچے کے ذہن میں کیا گزر رہی ہوگی۔ باپ کا سایہ نہیں، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ دنیا کے اندر ماں باپ کا سایہ ہونا بہت ہی اہم چیز ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان سے جا کر کے پوچھیں کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں، اور آج کل جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ لہذا حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت آمنہ کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پیدل سفر کر کے مکے کو آنے میں 2 رات اور 2 دن کا وقت لگتا ہے۔ ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا اور مکہ واپس آئیں۔ مکہ واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور یسیر دونوں ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے، بہت ہی دل و جان سے رکھا، بہت ہی عزیز رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سہارے ختم ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ہی یہ وعدہ لیا تھا اپنے بیٹوں سے
کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو میرے پوتے کا کون کفالت کرے گا؟ لہذا اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبد المطلب کا نام نکلا، ابو طالب کا نام نکلا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ ابو لہب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے 11 بھائی ہیں لوگ۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا تو ابو طالب کا نام نکلا، اور ابو طالب بھی جو تھے کثیر الاولاد تھے، ان کے بچے بہت زیادہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب کے کفالت میں تھے۔ ام ایمن فرماتی ہے کہ جب جنازہ عبد المطلب کا اٹھا تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6-8 سال کے بچے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ دل کے اندر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیفیت کیسی ہوگی، آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی کفالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثیر الاولاد ہونے کی وجہ سے جب کھانا پکتا تھا ان کے گھر میں، تو جب کھانا دسترخوان میں لگتا تو وہ آپس میں چھینا جھپٹی کرنے لگتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان سے دور ہو جاتا، اور وہ لوگ آپس میں ایسے چھینا جھپٹی کرتے تھے کہ ان کو ہی کھانا مکمل طور سے پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ جس دن ابو طالب گھر میں ہوتے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کرتے، اور ساتھ میں مل کر کے سب کھانا کھاتے۔ دسترخوان میں جس دن ہمارے نبی بیٹھتے اس دن سب سیر ہو کر کے کھاتے، اور جس دن ہمارے نبی شریک نہیں ہوتے اس دن ان کو آپس میں ہی ان کو ہی پورا نہیں ہوتا تھا کھانا۔ تو ابو طالب دیکھتے تھے کہ یہ بچہ میں نہیں رہتا ہوں تو یہ کھا نہیں پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر اکثر آب زمزم پر ہی ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم پی کر کے صبر اور شکر کر کے رہ جاتے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ عبد المطلب کاروان تجارت کے ساتھ، تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا، ان کے ساتھ ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ لوگ مکے سے کھجوریں لے کر کے ملک شام جاتے، بصرہ جاتے، کوفہ جاتے، اور ادھر سے وہاں کی چیزوں کو لے کے آتے تھے۔ اکثر مکے والوں کا تجارتی مشاغل زیادہ تھا، تو ابو طالب جب جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کوئی ہمارا پرسان حل نہیں ہے ادھر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بالکل غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ یہ بچہ بالکل غمگین ہے، میرے جانے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ابو طالب نے سوچا کہ میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے لیتا ہوں۔ لہذا ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، اپنے بچوں میں سے کسی کو نہیں لیا، بلکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ساتھ میں لے کر کے ملک شام کا سفر کرنا شروع کیا۔ اور یہ چلتے چلاتے یہ قافلہ بصرہ پہنچا، تو بصرہ میں ایک جگہ بحیرہ نامی راہب کے خیمے کے قریب ایک منڈی تھی۔ اس منڈی میں تجارت کرنے کے لیے لوگ اترتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں، اور تجارت ہوتا تھا، خرید و فروخت شروع ہوتی تھی، لوگ وہاں آتے، بیٹھتے، تجارت کرتے اور چلے جاتے۔ بحیرہ نامی راہب دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ بصرہ میں داخل ہوا، ویسے ہی ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے قافلے آئے اور گئے، یہ بھی قافلے آئے تھے بہت سارے اور گئے تھے، لیکن وہ منظر نہیں دیکھا جو اس بار دیکھ رہے تھے۔ اور اس بار اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اس قافلے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بحیرہ نامی راہب کہتے ہیں کہ
کہ جیسے ہی یہ قافلہ بصرہ میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر، اس بچے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارا پورے قافلہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ تو وہ بحیرہ نامی راہب کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کا ایک ڈال، ایک ٹہنی جھک کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھاؤں کر رہا ہے، اور بادل کا بھی ٹکڑا اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ لہذا وہ راہب سارے قریشی قافلے والوں کو دعوت میں بلاتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ آخر اس قافلے میں آج آیا کون ہے۔ قافلے کو دعوت کیا کھانے کے لیے، وہ قافلے والے بھی حیران و پریشان کہ کبھی یہ کسی کو اتنی عزت اور تکریم نہیں کیا کرتا ہے، آخر قافلے کے آنے کے بعد آج پہلی بار کیسے دعوت دے رہا ہے یہ۔ لہذا ہر شخص حیران و پریشان تھا، اور وہ راہب ایسا اپنے مذہب کے اعتبار سے دنیا اور مافیہ سے بے خبر تھا، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ آیا تو اس نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب کھانے میں بلایا تو سارے لوگ کھانے پہ آ گئے۔ تو بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ میں اسی بچے کی عزت اور تکریم میں نے دعوت کی ہے، اور آپ لوگ اسی کو چھوڑ کے آ گئے۔ سارے قافلہ کے لوگ حیران و پریشان کہ آخر وہ بچہ جس سے جان نہ پہچان، اور اس کی تکریم میں، اس کی عزت میں دعوت دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں۔ لہذا بحیرہ نامی راہب کے کہنے پر، اصرار پر، ضد پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ شریک کیا گیا تو بحیرہ نامی راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مشاہدہ کرنے لگا، بہت ہی نظر جما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ دیکھا تو اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ میرے خیال سے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے میرے علم کے مطابق۔ اور جب اس بحیرہ نامی راہب نے لات اور عزا بتوں کے نام ہیں ان کی قسم دلا کر کے پوچھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان سے نفرت ہے، میرے سامنے ان کی قسم نہ دی جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کل ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا نہیں چاہتی۔ آپ غور کریں گے، دیکھیں گے تو ہمارے بچوں کو دینی معلومات کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی دیکھا، تو کہا کہ ابو طالب آپ اس بچے کو مکہ واپس بھیج دیں، اگر آپ اس کو لے کر کے آگے گئے تو ایرانی یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ لہذا ابو طالب گھبرا گئے۔ ابو طالب سے بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ یہی بچہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں، لہذا اس کو آگے نہ لے جائے، ان کو واپس بھیج دیں مکہ۔ ابو طالب ڈر گئے اور ان کو واپس مکہ فوراً بھیج دیے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ آج کل لوگ دینی معلومات سے بالکل محروم ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کیسے گزری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین کون تھے، ان کے ماں باپ کے نام کیا ہیں، ان کے دادا دادی کا نام کیا ہے، اور ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے ہمارے دل و دماغ کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل نہیں مانتے، اس لیے ہم کو ان کی سیرتوں سے، ان کے دینی معلومات سے، ان کے احادیث سے، ان کے طریقے سے ہم کو نفرت ہے۔ بہت سارے لوگ سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتے، گناہ کر کے ہمارے دل و دماغ کے اندر اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنیں گے تو طرح طرح کے گانے آپ کو سنا دیں گے، ہیرو اور ہیروئن کے ناموں آپ کو بتا دیں گے، ان کے پوری خاندان کی ہسٹری آپ کو سنا دیں گے، لیکن اگر پوچھ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، ان کے ماں کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے چاچا کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کتنے ہوئے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جاننا نہیں چاہتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، ان کے گھرانے، ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان، ان کے بارے میں ہمارے بچے جاننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر جو چلیں گے، اور چلیں گے اسی وقت جب ان سے محبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو شخص ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، جان سے زیادہ محبت کرنے سے نہیں، جو شخص اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنی ساری چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم جاننا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو بتانا نہیں چاہتے، ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات ہی نہیں کریں گے تو محبت ہوگی کیسے؟ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ ہم نبی کے بارے میں معلومات کریں، ان کے بارے میں سنیں، دیکھیں، پڑھیں، اور ان سے محبت کریں، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہماری دنیا بھی نہیں بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ویڈیوز کو دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے نبی کے بارے میں معلومات کریں، اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بہت سارے علماء کرام کی ویڈیوز اور بیانات آتے رہتے ہیں، ان کو دیکھیں، سنیں، آپ علماء حق کے بیانات سنیں، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی پوری ہسٹری آپ پڑھیں، اور ان سے محبت جب آپ کے دل میں بیٹھے گی، اور اتنی زیادہ جب تک محبت نہیں کرنے لگیں گے، اپنی بیوی، بچوں، مال، دولت، سب سے زیادہ محبت نہیں کرنے لگیں گے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے دکھایا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آتا تھا کہ مال کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام جان، مال، سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا تھا سب لا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ کیا ہمارا ایمان ہے ویسا؟ ہم مال و دولت لا کر کے نبی کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہم کو مال محبوب ہے، ہمارے بچے محبوب ہیں، ہماری بیوی، ہماری آستی پاستی سب ہمارے لیے محبوب ہے، نبی ہمارے لیے محبوب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کا یہ حصہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں،
تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور ساری چیزوں سے زیادہ محبت جب تک ہم نبی سے نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے نبی کے بارے میں معلومات کریں، ان کے بارے میں جانیں، کیسی تکلیفیں اٹھائی ہمارے نبی نے ہمارے لیے، کتنی مشقتیں جھیلیں، کیسی تکلیفوں سے ہمارے نبی کا سابقہ ہوا، اور کیسے تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ آج ہم نہیں جاننا چاہتے، بیانات لگاتار آتے رہیں گے، آپ حضرات سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ ہم کو نبی سے محبت ہو جائے، اور محبت بھی ایسی کہ ہر چیز سے زیادہ محبت، ہر چیز سے زیادہ محبت، کچھ بھی ہو نبی سے بڑھ کر کرنا ہو، کچھ بھی ہمارے پاس ہو، کتنی قیمتی کیوں نہ چیز ہو، نبی سے بڑھ کر کے اس کی ویلو ہمارے دل و دماغ کے اندر نہ ہو، تب جا کر کے ہم نبی سے محبت کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، اور ان کے دادا عبد المطلب ابھی زندہ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے اونٹ گم ہو گئے، کہیں چرتے چرتے دور نکل گئے، اور بہت تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پوتے ذرا تلاش کرو، اونٹ کدھر چلے گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے اونٹ کی تلاش میں نکل گئے، اور تلاش کرتے 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 ہمارے نبی بھی اتنی دور نکل گئے کہ بہت دیر تک ہمارے نبی نہیں آئے واپس۔ اب عبد المطلب پریشان ہو گئے، جس طرح سے ماں بچوں کی جدائی میں، بچے کی جدائی میں ماں جس طرح سے تڑپتی ہے، اس طرح سے عبد المطلب اندر سے بالکل پریشان ہو گئے، اور ایسے پریشان ہوئے کہ میرے پوتے کو کیا ہو گیا، اب تک واپس نہیں آ رہا ہے، اور اپنے آپ اپنی ذات کے اوپر اپنی ذات کو کوس بھی رہے ہیں کہ میں نے چھوٹے بچے کو کیوں کہا تلاش کرنے کے لیے۔ تو عبد المطلب جو ہیں اندر سے بالکل پریشان حال ہو کر کے رونے لگے، خانہ کعبہ کے چادر پکڑ کر کے، اور سر خانہ کعبہ میں کی دیوار میں لگا کر کے، اور لگے دعا کرنے، اور رونے لگے کہ اللہ میرے پوتے کو واپس کر دے، میرا اونٹ ملے نہ ملے میرے پوتے کو واپس کر دے۔ اور ایسا روئے، ایسا گڑ گڑائے، ادھر عبد المطلب کی دعا ختم ہوئی، ادھر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑتی ہے عبد المطلب کی، تو فوراً جا کر کے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی پریشان کہ کیوں رو رہے ہیں، اتنی بے چینی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں۔ عبد المطلب نے، ایک روایت کے مطابق عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک روایت کے مطابق ابو طالب کے زمانے میں ایسا ہوا۔ بہرحال جس کے بھی زمانے میں ہوا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دادا کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی جگہ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، جس طرح سے آج کل ہم لوگ جاتے ہیں، اس زمانے میں جو بھی طریقہ رہا ہوگا دعا کرنے کے لے کے جاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو معلوم نہیں چھوٹے بچے ہیں کیوں یہاں آئے ہیں لوگ، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو بات معلوم ہوتی نہیں ہے کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے آنے کا، بڑے لوگوں کو سب بات معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب لوگ رو کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہونے لگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نظر آسمان کی طرف کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آسمان میں ایسے ابر چھائے کہ ہمارے نبی کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کی ایسی بارش کی کہ پورا مکہ سیراب ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل کام آسان کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کی تعمیر ہو رہی تھی، کچھ نقصان پہنچ گیا تھا خانہ کعبہ کو، تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے، اور اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، تمہارے کاندھوں میں پتھر اٹھانے کی وجہ سے کہیں خراش وغیرہ نہ آ جائے، ایسا کرو کہ جو تہبند باندھے ہوئے ہو، لنگی جو باندھے ہو، اس کو اٹھا کر کے موڑ کر کے کاندھے کے اوپر رکھ لو اور پھر پتھر اٹھاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ بات صحیح ہے، چھوٹے بچے تھے، جیسے ہی لنگی کھول کر کے کاندھے کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے تہبند لنگی مانگی، اور جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی نہیں باندھ لی تب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آیا۔ تو بچپن سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک دامن اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے بھی بہت زیادہ تھے، شرم و حیا کے پیکر۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کس طرح سے گزرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے کفالت میں تھے تو دیکھا کہ ہمارے چاچا بہت ہی محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی بچوں کے پیٹ نہیں بھر پاتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے اخراجات میں تعاون کے لیے بکریاں بھی چرائیں۔ ہمارے نبی نے بکریاں چرانے کا تو شوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے گھر سے تھی، لیکن ادھر چاچا کے مدد کرنے کے لیے کچھ مزدوری کر کے چاچا کے ہاتھ بٹائیں، ان کے گھر چلانے میں کچھ آسانیاں پیدا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اجرت میں لے کر کے بکریاں چرائیں، اور جو بھی پیسے ملتے تھے اپنے چاچا کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کے قصے میں آپ دیکھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ بکریاں چرانے کے لیے خاص طور سے کیوں ایسا کیا؟ تو اندازہ آپ لگائیے کہ تمام جانوروں میں سب سے شریر اور سب سے بدماش جانور جو ہے، بھاگنے والی، کبھی ادھر چرتی ہے، کبھی ادھر چرتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں اس لیے مجھے معلوم ہے۔ تو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بھاگنے والی ایک جگہ نہیں چرتی بکریاں، یہاں بھاگتی، کبھی وہاں بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، تو کئی جگہ سے چرتی ہیں اور ایک جگہ نہیں رہتی، سکون سے نہیں چر سکتی۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کو چرانے کا سنت اس لیے ہے کہ بکریوں کی ذمہ داری، جو بکریوں کو چراتے ہیں ان کے چرواہے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اوپر نگاہ رکھنا، کڑی نگاہ رکھنا، کدھر جا رہی ہیں، کدھر ہو رہی ہیں، کہیں ادھر ادھر پھسلے تو بھیڑیا ان کو اچک لے گی۔ تو نبی بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹریننگ دیتا ہے کہ امت کے اوپر بہترین نظر، امت کی نگرانی کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچپن سے یا بڑے ہونے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے پہلے ایسے کام ان کو دے کر کے ان کو امت کی ذمہ داری سونپنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو بکریاں چروائیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم آپ حضرات کے سامنے سیرت کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری۔ بہت سارے لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے، کتابوں کو پڑھنا نہیں چاہتے،
ان سے مستفید ہونا نہیں چاہتے تو آپ کو اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہوں گے کیسے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، آپ حضرات ویڈیوز دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ میرا ہی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری ویڈیوز آتے رہتے ہیں، لیکن علماء حق، علماء دیوبند کی سیرت آپ پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے بیانات سنیں، تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھے گی تو آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی، اور محبت ایسی ہوگی کہ آپ اس کو نکال نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔